अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नवीद सिद्दीकी। मेरे साथ मौजूद हैं सलमान दुरानी। आज दोबारा एक अनहोनी चीज़ हुई है, उस बारे में हम आपको बता दें कि अली अमीन गंडापुर खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर के साथ या वो ही क्यों ऐसा करते हैं और हमेशा क्यों अनहोनी होती है उनके साथ, उसकी तफसील हम आपको बताएंगे थोड़ी देर बाद। मगर अहम डेवलपमेंट ये है कि डी चौक रेड जोन के पास इस्लामाबाद का सबसे बड़ा इलाका है, एहतजाज के हवाले से काफ़ी शोहरत का हामिल है। वहाँ पर पीटीआई के हज़ारों कारकुन 2 रोज़ की मुसाफत के बाद खैबर पख्तूनख्वा से बड़े काफ़िले के नतीजे में इस्लामाबाद पहुँच गए हैं। 26 नंबर चुंगी, टैक्सला, हसन अब्दाल, मोटरवे, जीटी रोड, हर जगह के ऊपर हज़ारों की तादाद में सिक्योरिटी एहलकार, पुलिस तैनात थी। मगर उसके बावजूद बहुत बड़ी तादाद जो है काफ़िले की सूरत में डी चौक मगरब से कुछ देर पहले पहुंच गई है, जिसके बाद शदीद बारिश हुई है इस्लामाबाद में और कारकुनान जो है वो अपने आप को बारिश से बचाने के लिए मुख्तलिफ़ जगहों पर पनाह लेने पर मजबूर हैं। गाड़ियों का बहुत बड़ा काफ़िला आया है और सुबह से ही, बल्कि गुज़िश्ता रात से ही पुलिस से कारकुनान की झड़पें हुई हैं। कारकुनान टोलियों में आते थे, पीटीआई के कारकुनान जो कि इस्लामाबाद बेस थे, और पुलिस के साथ झड़पें और फिर शेलिंग के बाद वो मुंतशिर हो जाते थे। ब्लू एरिया में एहतजाज ज़ोरों पे है। इस्लामाबाद में अहम कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, फ़ौज तलब कर ली गई है और फ़ौजी दस्ते इस्लामाबाद की 26 नंबर चुंगी, श्रीनगर हाईवे, ब्लू एरिया हर जगह पर गश्त करते नज़र आ रहे हैं और मुख्तलिफ़ किस्म की बातें सामने आई हैं। खैबर पख्तूनख्वा से काफ़िले आए हैं और बैरिस्टर गौहर चेयरमैन पीटीआई के, उन्होंने दावा किया है कि कारकुनान के ऊपर डायरेक्ट फायर किए गए हैं, जिससे काफ़ी लोग ज़ख्मी हुए हैं। मगर सिक्योरिटी ज़राए और हुकूमती ज़राए ने इस बात की तरदीद की है कि ये बात दुरुस्त नहीं है कि उनके ऊपर फायर किए गए हैं। इसके अलावा 2 MNAs को भी हिरासत में लिए जाने की इतलात हैं, दावे किए गए हैं, मगर पुलिस या सिक्योरिटी ज़राए इसके ऊपर बात नहीं कर रहे हैं। अब हम आते हैं खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला, दबंग पीटीआई के रहनुमा अली अमीन ख़ान गंडापुर। और देखा होगा आपने गुज़िश्ता कुछ महीनों से या कुछ दिनों से कि 8 सितंबर का जलसा होता है संगजानी में। इसके अलावा फिर लाहौर में, काहना में, इस्लामाबाद में 28 सितंबर को रावलपिंडी में एहतजाज होता है, फिर इस्लामाबाद में गुज़िश्ता रोज़ और फिर आज। अली अमीन गंडापुर हमेशा देर से ही क्यों पहुंचते हैं या फिर आधे रास्ते से वापस क्यों चले जाते हैं? आज फिर एक ऐसी अनहोनी बात हुई है, उस बारे में सलमान दुरानी से बात करेंगे कि अचानक अली अमीन ख़ान गंडापुर गायब हो जाते हैं और अपने कॉन्वाय को, काफ़िले को लीडरलेस छोड़ जाते हैं। कोई भी लीडर उनको कंट्रोल करने वाला नहीं है और वो ख़ुद से ही आ गए हैं। काफ़ी तनकीद हुई है उनके ऊपर और अचानक खबर आती है कि वो खैबर पख्तूनख्वा हाउस पहुंच जाते हैं और फिर गिरफ़्तार हो जाते हैं। पहले तो सवाल उठता है जी। कि वो काफ़िले की क़यादत छोड़कर खैबर पख्तूनख्वा हाउस लेने क्या जाते हैं और किसके कहने पे जाते हैं? और कैसे पहुंचे? क्या उन्हें ज़बरदस्ती लेकर जाया जाता है? हम्म। आया अगर उन्हें ज़बरदस्ती लेकर जाया जाता है तो क्या इतने हज़ारों के काफ़िले में कैसे एक शख्स को मजबूर करके लेकर जाया जा सकता है? अगर तो ये बयानिया बन रहा है, मगर ठीक है। सिक्योरिटी साथ थी। देखें, सवाल उठेंगे। हम्म। आप ऑल अलॉन्ग फ्रॉम KP के पेशावर से आप आवाम को उम्मीद 2 दिन हो गए 2 उन्हें। दिन हो गए, आप ये उम्मीद देकर आवाम को इस्लामाबाद तक पहुंचाते हैं। हम्म। वो इतनी उम्मीदें लेकर आए हैं आवाम। अब जितने जज्बाती हुए पड़े हैं ना, हमने देखा है अपने बिल्कुल बिल्कुल। ये जो दफ्तर के इर्द गिर्द हमने सब देखा है, यहाँ से जो सब हो रहा था, इस वक्त डी चौक पहुंच गए हैं और लोग बहुत गम और गुस्से में हैं, डायरेक्शन लेस है। एग्जैक्टली। ये सिचुएशन बहुत ज़्यादा जो है वो ख़तरनाक है इस वक्त। अली अमीन गंडापुर का काफ़िले की क़यादत में होना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि वही इस अगर तो कोई लीडरलेस क्राउड होता है तो वो मॉब होता है, ठीक है, और ज़्यादा डेंजरस तो होता है। अब जो है वो
کچھ بھی ہو سکتا ہے. اسلام آباد کی جو سچویشن میں اس وقت جو ڈی چوک پہ عوام بیٹھی ہوئی ہے، بے شک آپ جتنا مرضی کہہ لیں کہ وہ پرامن ہوں گے، وہ جو ہے بڑے اخلاقاً اور سوشلی اچھے لوگ ہیں، اچھے شہری ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ پشاور سے یا کے پی سے آئے لوگ جو ایسے ہوتے ہیں وہ زیادہ تہذیب یافتہ لوگ ہوتے ہیں. کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ علی امین گنڈا پور کی یہاں پر جو امپورٹنس ہے وہ بنتی تھی. اب یہ نہیں پتہ کہ جو معاملات بنے وہ کیا مختلف سٹوریاں سامنے آ رہی ہیں. دیکھیں ہم نے عجیب سے مناظر دیکھے، رینجرز کو، پولیس کو ہم نے دیکھا خیبر پختونخوا میں گھس گئی ہے اور کچھ شیلز وغیرہ پھینکنے کی ہے اور کچھ کارکنان ادھر ادھر بھاگ رہے تھے. کہ بھی ہاؤس پہنچنا یا لایا گیا یا لے جایا گیا یا اٹھایا گیا الگ بات ہے، مگر پتہ نہیں وہ آئے کیسے. مگر پھر ان کی گرفتاری کی اطلاعات بھی تھیں، ہاں اس کے بارے میں اچھا، بتایا کہ ہوا کیا. اس کے بعد کا جو معاملہ ہے وہ ہے ہی الگ ٹوٹل. اب اس میں یہ کوئی بھی چیز یقینی طور پر نہیں کہہ سکتا کیونکہ ڈائیورس انفارمیشن ہم تک پہنچ رہی ہے. پہلے تو صدیق جان صاحب نے یہ کہا کہ ان کو پشاور روانہ کر دیا گیا. اس کے بعد صدیق جان صاحب کی وضاحت بھی آتی ہے کہ جس وقت انہیں کے پی ہاؤس سے لے جایا جا رہا تھا تب ان کے کسی سٹاف ممبر نے مجھے بتایا کہ ان کو کے پی کے مطلب کہ پشاور جو ہے وہ لے کر جایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، ایک انفارمیشن تو یہ ہے. ایک اور اہم صحافی ہیں اسلام آباد سے، بہت جن کے ذرائع تگڑے ہوتے ہیں، ان کا یہ دعویٰ ہے کہ علی امین گنڈا پور کو کی کے پی ہاؤس کے پیچھے ہی کسی اہم جگہ پر دو اہم شخصیات سے ملاقات ہوتی ہے اور اس ملاقات میں کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کو کنوے کرنا بہت ضروری تھا عمران خان تک. ٹھیک ہے، اب یہ نہیں پتہ کہ جو بیک دا ڈور کیا چیزیں چل رہی ہیں، یہ چیزیں ابھی تک انکلیئر ہیں. لیکن ان صحافی کا کہنا یہ ہے کہ علی امین گنڈا پور کی اب سے کچھ دیر پہلے اڈیالہ جیل میں عمران خان سے ایک اور ملاقات کروائی گئی ہے اور کوئی پیغام بھجوایا گیا. اب معلوم نہیں کیا چیز ہوگی، لیکن نوید صاحب دو چیزیں ہیں بڑی سادہ اور موٹی موٹی. عمران خان کے جو مطالبات ہیں وہ کیا ہیں؟ ایک مطالبہ تو ان کا یہ ہے کہ جو آنے والے جو سکسیسر ہیں آپ کے منصور علی شاہ صاحب، آپ اب تک ان کا نوٹیفیکیشن کیوں نہیں دے رہے؟ آپ ان کا نوٹیفیکیشن کریں. اور دوسرا جو مطالبہ سب سے بڑا وہ یہ ہے کہ جو ترمیم کا معاملہ ہے، آپ کہتے ہیں کہ جی وہ آپ نے ابھی کرنی ہے اور احتجاج ہم مؤخر کر دیں، تو آپ کیوں نہیں ترمیم مؤخر کر دیتے 25 اکتوبر تک تاکہ اگلے چیف جسٹس جو ہیں وہ حلف اٹھائیں، اس کے بعد ترمیم کا معاملہ جو ہے وہ زیر بحث آئے تو وہ زیادہ بہتر ہو جائے گا کیونکہ اس میں سب کی پارٹیسپیشن شامل ہو جائے گی. تو یہ جو دو مطالبات ہیں ان پر آیا تو اگر بات ہوتی ہے تو کن پوائنٹس پہ جو کون کتنا پیچھے اسٹیپ بیک کرے گا، کتنا تعاون کرے گا، یہ اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے. لیکن بات اس پوری سچویشن کے گرد ہی گھومے گی. ایک چیز کی یقین دہانی کرائی گئی ہے علی امین گنڈا پور کی، جو کہ ابھی بھی میں کہتا ہوں کہ میں اس چیز پہ مکمل طور پر یقین نہیں کرتا، اور وہ یقین دہانی یہ کرائی گئی ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب کو یہ بتایا گیا کہ کوئی گورنر راج نہیں لگایا جا رہا اور تمہاری جو سی ایم کے پی کی جو سیٹ ہے وہ ابھی محفوظ ہے. تو فیصل کریم کڈی کو تو اسلام آباد میں روک کے رکھا ہوا ہے اور تمام تر ماحول اور نہیں، حالات واقعات وہ بتا صرف یہی ایک رہے ہیں. پریشر ٹیکٹک کے طور پر یہ تمام چیزیں چل رہی ہیں. یہ لوگ افورڈ نہیں کر سکتے کے پی کے اندر گورنر لگانے کے لیے. اس کی کوئی بھی صورت فی الحال عملی طور پر نظر نہیں آتی. صحیح ہے. تو ہماری اطلاعات یہ تھی کہ آئی جی اسلام آباد علی ناصر رضوی نے خود گرفتار کیا ہے، انہیں خود گاڑی میں بٹھایا ہے اور خود لے کے گئے ہیں. مگر آپ کی بات میں بھی وزن ہے، ظاہر ہے حکومت ایک اور بات آپ کو تصدیق بتاتا تصدیق چلوں نہیں ہے کہ ان صحافی نے ایک ویڈیو بھی سوشل میڈیا پر جاری کی اور اس ویڈیو کے مطابق ایک قافلہ جا رہا ہے اڈیالہ جیل میں. اس قافلے میں جو پریزن وین ہے، اس پریزن وین میں علی امین گنڈا پور کو بٹھا کر عمران خان سے ملاقات کے لیے لے کر جایا گیا. غیر مصدقہ، لیکن بات یہ چل رہی ہے. اب کس پہ یقین کرنا ہے ہم اس پہ اب کچھ نہیں کہہ سکتے نوید صدیقی صاحب. اس وقت دیر از اے فلڈ آف انفارمیشن. بالکل بالکل، ہمیں فلڈ کوئی آف نیوز. کیونکہ گورنمنٹ خاموش ہے، پی ٹی اے خاموش ہے، پی ٹی اے کو پتہ ہی نہیں ہے. پی ٹی اے کی لیڈرشپ انڈر گراؤنڈ ہے اور ایم این ایس کو منع کیا گیا ہے باہر نکلنے سے. اور خاص طور پر اس وقت علی امین گنڈا پور کا کچھ نہیں پتہ. دوسری طرف جو اہم سورس آف انفارمیشن خان صاحب کی طرف سے ہوا کرتی تھیں وہ ان کی بہنیں ہوا کرتی تھیں، وہ گرفتار ہیں، وہ بھی گرفتار ہیں. تو اس وقت پی ٹی آئی مکمل طور پر جو ہے وہ لیڈر لیس ہے اور ڈائریکشن لیس نظر آتی ہے. اور حکومت اب پلان کر رہی ہے آئندہ ہفتے آئینی پیکیج دوبارہ لانے کے لیے. جسٹس منصور علی شاہ کا ابھی تک نوٹیفیکیشن نہیں ہو پایا. مولانا فضل الرحمان بھی اس مرتبہ کوئی آدھا تیتر
آدھا بٹیر 50-50 ادھر لیکن ہیں وہ ادھر اس ہیں۔ بات پہ بالکل کلیئر ہیں ہاں، کہ آپ یہ مؤخر بھی کر سکتے ہیں، ترمیم کا معاملہ اتنا اہم نہیں ہے۔ بالکل دیکھیں بالکل۔ یہ چیز تو پھر کیا ایسی مجبوری ہے کہ گورنمنٹ اکیلا چلنا چاہتی ہے، ایک سولو فلائٹ لینا چاہتی ہے، اور گورنمنٹ کے پیچھے جو کھڑے جو طاقتیں ہیں وہ چاہتی ہیں کہ یہ کسی نہ کسی طریقے سے بہت جلد ہو جائے اور بغیر تمام سٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لیے ہو جائے، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ سلمان بہت شکریہ، ہمارے پاس انفارمیشن جو آتی جا رہی ہیں ہم پاس آن کرتے جا رہے ہیں۔ 2 روز سے میں اور سلمان دونوں پی ٹی آئی کے جلسے کو کور کر رہے ہیں۔ جو پروٹیسٹ ہے ڈی چوک اور ریڈ زون مکمل طور پر سیل ہے۔ اسلام آباد میں معمولات زندگی، میٹرو بس سروس معطل ہے، لوگ بھی پریشان ہیں، اور پی ٹی آئی کا جو بہت بڑا ہزاروں کی تعداد میں قافلہ ہے، اس ہزاروں گاڑیاں ہیں اس میں، وہ اس وقت بلو ایریا میں موجود ہیں، اور اب یہ بھی پریشان ہیں کہ انہیں علی امین گنڈاپور کی گرفتاری کی اطلاعات مل رہی ہیں۔ کوئی لیڈر نہیں ہے جو انہیں لیڈ کر سکے، پی ٹی آئی کے چیئرمین بھی نہیں ہے۔ ایک وقت میں شیر افضل مروت ہوا کرتے تھے، وہ بھی خاموش ہیں، وہ بھی انڈر گراؤنڈ ہے، ڈینگی انہیں ہوا تھا مگر اس کے بعد پھر وہ شاید ریکور نہیں ہو سکے، اور علی امین گنڈاپور اس وقت جو ہے انہیں ایسا گردانا جا رہا تھا کہ سب سے بڑے لیڈر وہی ہیں جو کہ کراؤڈ پولر بھی ہیں اور کراؤڈ کو آگے لے جا سکتے ہیں، مگر 3-4 مرتبہ اس 1 ماہ کے دوران ایسا کچھ کیا ان لوگوں نے کہ کافی کارکنان ہمیشہ نالا نظر آتے ہیں، خفا نظر آتے ہیں۔ اس حوالے سے ہم آپ کو مزید بتاتے رہیں گے کہ کیا اپڈیٹ ہے۔ اس وقت مجھے اور سلمان درانی کو اجازت دیں، والسلام۔